میرے محترم سامعین کرام اور صدگرامی قدر عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو اپنا قرب عطا کرنے کے لیے جو اعمال عطا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک عمل دعا ہے۔ دعا انسان کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ دعا کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ جب بندہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو درمیان سے سارے حجاب ہٹ جاتے ہیں، سارے حجاب ہٹ جاتے ہیں۔ دوسری عبادتوں کے اندر کوئی نہ کوئی حجاب رہتا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز عربی زبان میں ہے، اب یا تو اس کو عربی آتی نہیں ہے پھر بھی حجاب ہے، اور اگر عربی آتی ہے تو پھر بھی ظاہر ہے کہ اپنی مادری زبان کی بات اور ہی ہوتی ہے۔ تلاوت کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی حجاب موجود رہے گا، لیکن دعا، انسان کا اپنے رب سے دعا مانگنا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ بندے اور رب کے درمیان سے سارے حجابات مٹ جاتے ہیں۔ پنجابی بولنے والا ہے، پنجابی میں دعا مانگے گا، پشتو بولنے والا ہے، پشتو میں دعا مانگے گا، اردو بولنے والا ہے، اردو میں دعا مانگے گا، اور براہ راست وہ اپنے رب کو پکارے گا، براہ راست، اے اللہ میری مدد فرما، اے اللہ میری مشکل کو حل فرما۔ براہ راست اللہ کی بارگاہ تک رسائی کا ذریعہ ہے دعا۔ انسان کو اللہ کے قریب لے جانے والا عمل ہے دعا۔ جب انسان دعا مانگتا ہے تو حجابات ہٹ جاتے ہیں اور انسان براہ راست اللہ کے دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا۔ اصل، روح، لب لباب، خلاصہ، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا ساری کی ساری عبادتوں کی بنیاد ہے، جڑ ہے، خلاصہ ہے، لب لباب، الدعاء مخ العبادہ۔ اور آپ دیکھیے کہ جتنی بھی ہماری عبادات ہیں، ان سب عبادات کے اندر کسی نہ کسی حیثیت سے دعا موجود ہے۔ نماز دراصل دعا ہی ہے۔ عربی میں نماز کو صلاۃ کہا جاتا ہے، صلاۃ، اور صلاۃ کا لفظی معنی ہے دعا، صلاۃ کا لفظی معنی دعا ہے۔ اور نماز کی ابتدا بھی دعا سے ہوتی ہے، نماز کا اختتام بھی دعا پر ہوتا ہے۔ نماز کے ابتدا میں ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ دراصل دعا ہے، اور نماز کا اختتام بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے پہلے دعا پڑھی جاتی ہے۔ حج کو دیکھ لیجیے، حج کتنا عظیم شان فریضہ ہے، اور حج میں سب سے زیادہ جو عمل کیا جاتا ہے، حج کے موقع پر حاجی نے سب سے زیادہ وقت جس عمل میں گزارنا ہے وہ عمل دعا کا عمل ہے۔ منا سے حج شروع ہوتا ہے، منا سے 7 یا 8 ذو الحجہ کو حجاج کرام منا پہنچ جاتے ہیں۔ اب منا میں کیا کرنا ہے؟ فرض نمازیں پڑھنی ہیں اور دعا مانگنی ہے۔ پھر اگلے دن 9 ذو الحجہ کو حاجی عرفات چلے جاتے ہیں، عرفات میں سارا دن گزارنا ہے، مغرب تک۔ کرنا کیا ہے؟ نمازیں پڑھنی ہیں ظہر اور عصر کی، اور حج کا خطبہ سننا ہے،
باقی وقت کیا کرنا ہے؟ دعائیں مانگنی ہیں۔ مزدلفہ چلے گئے، مغرب کے بعد، غروب آفتاب کے بعد، اب مزدلفہ میں کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے اور دعائیں مانگنی ہیں۔ تو حج کے موقع پر سب سے زیادہ جو عمل کیا جاتا ہے وہ عمل دعاؤں کا عمل ہے، سب سے زیادہ۔ اسی طرح آپ روزے میں دیکھیے، رمضان میں دیکھیے، یعنی سحری کے وقت دعا کی فضیلت ہے، افطاری کے وقت دعا کی فضیلت ہے۔ تو ہماری تو ساری کی ساری عبادات دعا ہی دعا ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے اور عبادت ہی دعا ہے، کہ دعا انسان کو اللہ کے قریب لے کر جانے والا عمل ہے۔ اب میرے محترم بھائی اور دوستو، دعا کے حوالے سے یہ بات تو ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ دعا ایک عبادت ہے، یہ بات سمجھنی چاہیے۔ دعا بذات خود عبادت ہے۔ ہمارے ذہنوں میں تصور ہے کہ جی میں نے نماز پڑھی ہے، اب نماز ایک عبادت تھی، وہ عبادت مکمل ہو گئی، اب اس عبادت کے بعد میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں، یعنی اب اپنا مطلب اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو دعا تھی یہ بھی عبادت ہی تھی، جب تک اللہ سے دعا مانگتا رہا یہ عبادت میں رہا۔ جتنی دیر یہ اللہ سے دعا مانگتا رہے گا یہ اس کا وقت عبادت میں شمار ہوگا، عبادت میں شمار ہوگا۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عبادت تو مکمل ہو گئی، اب مانگنے کا وقت آ گیا، اپنی دنیا کی ضرورت۔ اللہ سے اپنی دنیا کی ضرورتیں مانگنا بھی عبادت ہے۔ اللہ سے اپنی دنیا کی ضرورتیں مانگنا بھی عبادت ہے۔ اللہ سے اپنی آخرت کی ضرورتیں مانگنا بھی عبادت ہے۔ اللہ سے مانگتے رہنا عبادت ہے، کیونکہ جب بندہ اپنے رب سے نہیں مانگتا تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بندہ جب اپنے رب سے دعا نہیں مانگتا تو یغضب علیہ، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ دنیا میں اگر کسی سے مانگو تو پھر وہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ سے اگر نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگتے رہنا یہ عبادت ہی ہے۔ اور دعا، جب بھی ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں وہ دعا ضرور اپنی مراد کو پہنچتی ہے، دعا ضرور اپنی مراد کو پہنچتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دعا مانگی اور وہ دعا ضائع ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا، وہ دعا اپنی مراد کو پہنچتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ اسے 3 چیزوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے۔ یا تو جو اس نے مانگا تھا اسے وہی مل گیا، جو اس نے مانگا تھا اسے وہی مل گیا۔ اس نے اللہ سے بیٹا مانگا تھا، اللہ نے اس کو بیٹا عطا فرما دیا۔ اس نے اللہ سے گھر مانگا تھا، اللہ نے اس کو گھر عطا فرما دیا۔ اس نے اللہ سے کاروبار کی کامیابی مانگی، اللہ نے اس کو عطا فرما دی۔ تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جو اس نے مانگا اللہ نے اسے وہی عطا فرما دیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو اس نے مانگا اسے اللہ نے وہ تو نہیں دیا، لیکن دنیا میں اللہ نے اسے کوئی اور نعمت عطا فرما دی جو اس نے مانگی نہیں تھی۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ زندگی میں کئی بار ہمیں وہ چیزیں مل جاتی ہیں جو نہ ہم نے کبھی مانگی تھی، نہ کبھی ہمارے تصور میں آئی تھی۔ زندگی میں کئی بار ہمیں ایسی نعمتیں مل جاتی ہیں، یہ دراصل ان نعمتوں کا بدلہ ہوتی ہیں جو ہم نے مانگی تھی لیکن ہمیں نہیں ملی۔ ان کے بدلے میں اللہ ہمیں اور دوسری بہت سی نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ اللہ اس دعا کا اجر آخرت کے لیے رکھ لیتا ہے، اس دعا کا اجر آخرت کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے کہ ہم نے دعا مانگی لیکن اس دعا کا صلہ، اس دعا کا اجر دنیا میں نہ ملا، اللہ نے اسے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، دعا اس یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے، اس یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں اور میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، میں قریب ہوں، فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب وہ مجھے پکارے، مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور ایک مقام پر فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور ایک مقام پر فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مجبور کی پکار کو سنتا ہے اور اس سے تکلیف کو دور کرتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تاجر تھا، سفر پہ جا رہا تھا، ایک رستے سے گزرا، وہاں ڈاکو آ گیا۔ ڈاکو نے آ کر اپنے ہتھیار نکال لی اور کہا کہ تیرا مال بھی چھینوں گا، تیری جان بھی لوں گا۔ اس تاجر نے کہا کہ بھئی تم مال لے جاؤ لیکن میری جان بخش دو۔ اس نے کہا نہیں، جان بھی لوں گا، مال بھی لوں گا۔ تاجر نے کہا کہ مجھے پھر اتنا موقع دے دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، اپنی زندگی کی آخری نماز۔ اس نے کہا پڑھ لو۔ تاجر نے نماز شروع کی اور نماز میں اس کی زبان پر یہ آیت مبارکہ جاری ہو گئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مجبور کی پکار کو سنتا ہے اور اس سے تکلیف کو دور کرتا ہے۔ اب وہ یہ آیت مبارکہ پڑھ رہا ہے، اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک بہت بہادر سوار، گھوڑے پر سوار، لوہے کا لباس پہنے ہوئے، تلوار لیے ہوئے وہاں پہنچا اور آنے واحد میں ایک لمحے میں اس ڈاکو کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں آسمانوں کا فرشتہ ہوں اور میں اس آیت کا غلام ہوں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، میں اس آیت کا غلام ہوں، جب بھی اس آیت کو پڑھ کر اللہ سے کوئی دعا مانگے گا میں اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں لکھا گیا ہے۔ تو اللہ مدد کرتا ہے اپنے بندے کی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ادعونی استجب لکم، تو مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو عطا فرماتے ہیں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا، یہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ پاک عطا فرماتے ہیں لیکن اللہ کے دینے کے پیمانے اپنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مرضی کے مطابق نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ ہمارا تو کام ہے مانگتے رہنا، ہمارا تو کام ہے فریاد رکھتے رہنا، ہمارا تو کام ہے درخواست پیش کرتے رہنا، اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ دعا پر انسان کو کیا ملتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا تو وہی مل جاتا ہے جو انسان نے مانگا تھا،
اور یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ تو عطا نہیں فرماتے جو اس نے مانگا تھا، اللہ پاک دنیا کی کوئی دوسری نعمت اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس دعا کے اجر کو، اس کے فائدے کو آخرت کے لیے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے مانگتے رہنا یہ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے، اللہ کی طرف سے عطا مل کے رہتی ہے۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، دعا کے کچھ آداب ہیں، دعا کے حوالے سے کچھ شرعی مسائل ہیں جنہیں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یعنی اگر ان آداب کو اور ان شرعی مسائل کو سامنے رکھ کر دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ بھی ہوگا، زیادہ اجر بھی ملے گا۔ دعا مانگنے کا ایک ادب تو یہ ہے کہ انسان دعا کے شروع میں اور دعا کے آخر میں درود شریف پڑھ لے۔ دعا کے شروع میں بھی درود پاک پڑھ لے اور دعا کے آخر میں بھی درود پاک پڑھ لے۔ شروع میں بھی درود شریف پڑھے گا، آخر میں بھی درود شریف پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کی یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ ایک تو دعا کی قبولیت کا ادب یہ ہے۔ اور اسی طرح احادیث میں کچھ لوگوں کا ذکر آیا ہے، کچھ اوقات کا ذکر آیا ہے جن میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو سحری کا وقت ہے، تہجد کا وقت، صبح صادق سے پہلے کا وقت، حدیث شریف کے مطابق یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی مسلمان کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ جمعے کا جو دن ہے اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی مسلمان کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح حدیث کے مطابق روزے دار کی دعا افطار کے وقت وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ مسافر کی دعا اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں، باپ کی دعا بیٹے کے حق میں، حدیث شریف میں آیا ہے کہ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا، بہت اچھی بات ہے، ماں سے دعا لینی چاہیے، ماں کا بڑا مقام ہے، لیکن باپ سے بھی دعائیں لینی چاہیے۔ حدیث شریف میں خاص طور پر باپ کی دعا کا ذکر آیا ہے کہ باپ کی دعا جو وہ اپنی اولاد کے لیے مانگتا ہے اللہ پاک اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے ماں سے بھی دعاؤں کا کہنا چاہیے اور باپ سے بھی دعاؤں کی درخواست کرنی چاہیے۔ باپ کی دعا کو اللہ پاک ضرور قبول فرماتے ہیں، یہ بات حدیث مبارکہ میں آئی ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ اگر مظلوم کسی کے لیے بد دعا کر دے تو پھر اس کی تباہی اور بربادی یقینی ہے، مظلوم کی بد دعا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو عادل حکمران ہے، عادل بادشاہ ہے، انصاف پسند حکمران ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے دعائیں مردود ہو جاتی ہیں؟ ان میں سے خاص طور پر حدیث مبارکہ میں مال حرام کا ذکر آیا ہے۔ مال حرام، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ اللہ کو پکارتا رہتا ہے، پکارتا رہتا ہے، پکارتا رہتا ہے، لیکن اس کا لباس حرام کا، اس کے جسم پہ جو لباس ہے وہ حرام کا، اس کے پیٹ کے اندر جو لقمہ ہے وہ حرام کا، فَأَنَّا لَهُ الْإِجَابَةُ،
اس کی دعا کیسے قبول ہو، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو جن چیزوں کی وجہ سے انسان کی دعا مردود ہو سکتی ہے ان میں سے ایک مال حرام ہے۔ حرام مال کو چھوڑے گا تو پھر انشاءاللہ اس کی دعائیں بھی قبولیت کا شرف پائیں گی۔ اور میرے محترم بھائی اور دوستو، سب سے زیادہ جامع دعائیں، سب سے زیادہ پیاری دعائیں، سب سے زیادہ خوبصورت دعائیں تو وہ ہیں جو قرآن مجید میں آئی ہیں اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے کئی دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، کئی دعائیں ہمیں وہ بھی یاد کرنی چاہیے۔ پھر جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک دعائیں ہیں ہمیں وہ بھی یاد کرنی چاہیے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ دعا دراصل ایک کیفیت کا نام ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، بڑی قابل غور بات ہے کہ دعا لفظوں کی گنتی پوری کرنے کا نام نہیں ہے، دعا وظیفے پورے کرنے کا نام نہیں ہے۔ جیسے ہمارے بہت سے بھائی اور بہنیں جب عمرے پہ یا حج پہ جاتے ہیں تو ہاتھوں میں وہ کتابیں اور کاپیاں اٹھائی ہوتی ہیں، بس فٹافٹ پڑھتے گئے جو دعائیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں۔ دعائیں پڑھنے کی چیز نہیں ہے، دعائیں تو مانگنے کی چیز ہے، دعا تو مانگنے کی چیز ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میری کون سی دعا قبول ہوئی۔ کسی نے پوچھا کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ جس دعا کے اندر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، دل بے قرار اور بے چین ہو جائے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ میری یہ دعا قبول ہو گئی۔ تو دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے، دعائیں پڑھنے کا، وظیفے پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دعا تو ایک کیفیت کا نام ہے کہ مجھے اپنا پتہ ہو کہ میں اللہ کا بے بس اور بے سہارا اور لاچار اور کمزور بندہ ہوں، اور جس ذات کے سامنے میں نے دستے سوال دراز کیا ہے وہ ذات تو اکبر ہے، سب سے بڑی ذات ہے، سب سے زیادہ قدرت اور طاقت والی ذات ہے۔ اسے اپنا بھی پتہ ہو اور جس سے مانگ رہا ہے اس کی شان اور عظمت کا بھی پتہ ہو۔ بس ایسے اگر دعا مانگ لی، اللہ کی بارگاہ کا فقیر بن گیا، وہاں کا فریادی بن گیا، درخواست گزار بن گیا، تو دعا قبول ہو گئی انشاءاللہ۔ اس لیے اصل چیز ہے دعاؤں کا مانگنا، نہ کہ دعاؤں کا پڑھنا۔ جب انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے اس کیفیت کے ساتھ اور اس شوق کے ساتھ اور فریادی بن کر، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ دعا قبول نہ ہو۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔